اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قوم کے مردوں کو ٹھمکے لگانے کی عادت پڑ جائے، جس قوم کے مردوں کو مہندیاں لگانے کی، ناچ گانے کی عادت پڑ جائے، جس قوم کے مرد بڑے شوق سے کان بنوائیں، انگوٹھیاں پہنیں، وہ قومیں تباہ ہونے کے اثرات ظاہر کرنے لگ جاتی ہیں، تو سمجھ جائیں یہ قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں۔ تو تب یہ ایسے ایکٹ بھی پاس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس قوم کے مرد اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ ایکٹس بھی پاس ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ سے آج کسی کی دل آزاری ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کل مرد عورتوں والے کام کر رہے ہیں۔ ان کو لڑکی بننے کا پتہ نہیں کیوں اتنا شوق ہے، ناز و نخرے اٹھانے کا۔ مردوں کے جو لڑکیوں والی صحبتیں ہیں، جو لڑکیوں والی عادتیں ہیں، وہ لڑکوں نے اپنا لی ہوئی ہیں۔ لڑکیاں آج کل لڑکوں والے کام کر رہی ہیں۔ عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی کیفیت میں ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے 2018۔ پہلے زمانے میں گھوڑے اور مرد جنگوں میں حصہ لیتے تھے، ان کی وجہ سے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے، مرد اور گھوڑے دونوں شادیوں میں نچائے جاتے ہیں، اور یہ جیسے ناچ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی ناچتے ہی رہیں گے۔ اگر اسی طرح ناچتے رہے تو اللہ کا عذاب عنقریب ان پہ نازل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ آج کل یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ جو بل منظور ہوا ہے، ہم جنس پرستی، ٹرانسجنڈر کا جو نیا لفظ انہوں نے ایجاد کر دیا ہوا ہے، اس کی سب سے پہلے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس قانون کا خلاصہ بیان کروں گی، آپ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور کائنڈلی اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بظاہر تو یہ خواجہ سراہوں کے لیے کیا گیا ہے، مگر آپ نادرا میں ابھی جا کے کوئی عورت ہے تو وہ کہہ دے میں مرد ہوں، تو وہ مرد لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے کوئی ٹیسٹ نہیں مانگے، کچھ نہیں مانگیں کہ یہ رائٹ ہے یا رونگ۔ کوئی بھی عقل مند شخص یہی کہے گا یہ غلط ہے، کیونکہ ایک میڈیکل ٹیسٹ تو ہونا چاہیے، کوئی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ اگر وہ ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں، اس صورت پہ اس کو اس جینڈر کا سرٹیفکیٹ دیں میڈیکل ٹیسٹ کی بیس پہ۔ امام علی فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ قوم لوط کا کیا حال ہوا؟ وہ کیا تھا ان میں؟ وہ یہی ہم جنس پرستی۔ اس سے باہر آئے، خدا کے عذاب سے ڈریں۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پانچوں کی پانچوں بستیاں الٹ دی گئی تھیں، ان پہ کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ قوم لوط کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے قرآن سے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے ہم کچھ نہیں سیکھتے۔ مانا ہم بہت برے ہیں، مگر اتنے برے نہ بنو کہ اللہ کا عذاب آ ہی جائے۔ ہم نے گوروں کو راضی کرنے کے لیے خود کو کتنا گرائیں گے، ہم کتنا ماڈرن ہوں گے۔ ایک تیری برابری کے لیے دیکھ میں خود کو کتنا گرا چکا ہوں۔ ہم لوگوں نے نا گوروں کی برابری ہر الٹے کام میں کرنی ہوتی ہے، ہر غلط کام میں ان کی برابری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آئی ٹی میں کتنا آگے جا چکے ہیں، ہم ان کی برابری اس کام میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیکنالوجیکلی کتنا آگے چلے گئے ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کرتے۔ جو وہ بے حیائی، بے شرمی کریں گے، ہم اس میں سب سے آگے ہوں گے، ان سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی اس ایکٹ کے لیے جہاد کریں کہ ہمیں یہ بل نہیں منظور، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔